تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو طالب نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اپنے نام سے نکالا ہے، تاکہ اس میرے نبی کی عظمت بڑھ جائے، اور وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب کو یہ کس نے بتایا کہ جناب یہ محمد جو ہے یہ مشتق ہے محمود سے، اور جو آسمان میں بیٹھا ہے یا آسمان میں ذوالعرش عظیم ہے؟ ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں بیٹھا ہے، تو ذوالعرش جو عرش صاحب عرش ہے، عظیم والا ہے، اس کا نام محمود ہے۔ ہم یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نہ مکان کے قائل ہیں اس ذات کے، نہ زمان کے قائل ہیں، لیسا کمثلہ شیء، نہ کوئی چیز اس میں داخل ہوتی ہے نہ کوئی چیز اس سے خارج ہوتی ہے، اس کی صفت عین ذات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا، اور یہ تاریخ صغیر میں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور صحابہ میں 4 جلد صفحہ نمبر 115 پر، کہ ابو طالب نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام محمود سے محمد کو مشتق کر کے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ تو یہ ہمیں بتایا جناب ابو طالب نے۔ تو بتائیں کہ وہ انسان نعوذ باللہ جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اس کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا، اور وہ بتا رہا ہے، اور یہ لکھنے والے نے کس نے لکھا؟ امام بخاری نے لکھا اور صحابہ اصحابہ نے لکھا کہ ابو طالب نے کہا کہ جو عرش والا ہے، صاحب عرش ہے، ذوالعرش العظیم کا مالک ہے، وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ تو بتائیں ایسا شخص جو آپ کو یہ خبر دے رہا ہو کہ وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے، اور آج تک آپ اس کلیے کو نہیں توڑ سکے، آپ اس بات کو نہیں جھٹلا سکے کہ واقعی وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے، تو بتائیں اس سے زیادہ اور ایمان کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک بات، حضرت ابو طالب نے تفسیر جمل اور 3 جلد صفحہ نمبر 354، وَلَكِنْ سَوْفَ أَمُوتُ عَلَى مِلَّةِ الْأَشْيَاخِ، کہ جناب ابو طالب نے کہا سلام اللہ علیہ کہ ان قریب میں انتقال کر جاؤں گا، مروں گا، علی ملت اشیاخ، اپنے بزرگوں کی ملت پر، یعنی کس پر؟ عبد المطلب و ہاشم و عبد مناف ثم باتا، پھر اسی ملت پر ان کا انتقال ہو گیا، پھر اسی ملت پر وہ فوت ہو گئے۔ تو جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اپنے اشیاخ کی ملت پر انتقال کروں گا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ جناب عبد المطلب کی ملت کیا تھی، ان کا دین کیا تھا۔ اسی طرح بخاری فرماتے ہیں، جیسا کہ 2 جلد صفحہ نمبر 881 تفسیر قصص، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہ علی ملت عبد المطلب، کہ جب حتیٰ کہ حضرت ابو طالب نے آخری کلمہ جو کہا وہ یہی کہا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں۔ اسی طرح مناقب باب قصہ ابو طالب مسلم شریف میں 1 جلد صفحہ نمبر 85، ایمان باب 8واں، الدلیل علی صحت الاسلام، ابو طالب نے کہا کہ ان قریب میں ملت عبد المطلب پر مر جاؤں گا، یعنی ہاشم پر، عبد مناف پر، پھر وہ مر گئے۔ تو یہ تو ثابت ہے، یعنی سیاستہ کے حوالے سے یہ ثابت ہے کہ جناب ابو طالب کا انتقال ملت عبد المطلب پر ہوا۔ اس سے تو چلو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ جناب عبد المطلب کی ملت پر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ چلو وہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ چچا کان میں اگر کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی استغفار آگے میں خود سنبھال لوں گا، تو کان والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ غدیر والی بات سمجھ کسی کو نہیں آئی. چلو خیر. اسی طرح طبقات ابن سعد میں اردو کی جو ترجمے والی ہے اس میں ہے کہ عبد المطلب کا شیوا کیا تھا. آج اب ہم بحث کرتے ہیں عبد المطلب کے دین کی. جیسے مرزا صاحب نے تو یہ فرما کر جان چھڑا لی کہ جب اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا عبد المطلب کا، حضرت عبد المطلب کا، تو ان کے بارے میں بحث کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ جب تک ان پر حجت ہی نہیں پہنچی، اس پر اسلام پہنچے ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں کہ وہ کس ملت پر تھے. لیکن جب ابو طالب پر اسلام پہنچ گیا تو اس پر انہوں نے بحث کی. تو یہ تو ثابت ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں. تو ہم جناب عبد المطلب کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس ملت پر تھے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو طبقات میں ہے کہ پہلی جلد اور صفحہ نمبر 132 دفینہ قدیمہ کہ عبد المطلب کا شیوا کیا تھا. تو صاحب طبقات لکھتے ہیں کہ وہ خدا پرست، وہ ظلم و ستم، فسق و فجور کو اعظم منکرات سمجھتے تھے. جناب عبد المطلب ظلم کو بھی اور ستم کو بھی، فسق و فجور کو بھی اور جتنی برائیاں تھیں ان سب کو اعظم منکرات سمجھتے تھے. اور وہ خدا پرست تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، الہ مانتے تھے. اسی طرح ایک اور آپ کے سامنے میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں. آپ وہ دلیل ہے علامہ وحید الزمان کی جو اہل حدیث ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی خود ایک دو جگہ پہ میں نے سنا بھی کہ آپ بھی اہل حدیث ہیں. تو لغت الحدیث چوتھی جلد بحث طا 31 صفحے پر لکھا کہ عبد المطلب نہ بت پرست تھے. کس نے لکھا؟ علامہ وحید الزمان نے، کہ نہ عبد المطلب بت پرست تھے، نہ ان جانوروں کو کھاتے تھے جو مشرکون کے تھے. جو مشرکون کے جانور تھے ذبح کیے ہوئے، ان کو حضرت عبد المطلب نہیں کھاتے تھے. اور وہ بت پرست بھی نہیں تھے، یعنی ان کے معبودوں کے لیے جو کاٹے جاتے تھے جانور، ان کو بھی وہ نہیں کھاتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، علی ملت ابراہیم، میں دین ابراہیمی پر ہوں. کون کہتے تھے؟ عبد المطلب. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. تو جناب ابو طالب بھی عبد المطلب کے دین پر ہیں، وہ بھی خدا پرست تھے، وہ بھی مشرکین کی پوجا، اپنا بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بھی مشرکین کا ذبح کو، جو ذبیحہ تھا، ذبح کیا جاتا تھا، ان کو وہ نہیں کھاتے تھے. تو اس سے بڑا اور صاحب ایمان کیا ہو سکتا ہے جو رسول کی مدد بھی کر رہا ہو، جو یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اے رسول تیرا، اے نبی، اے محمد تیرا رب بہترین رب ہے اور تیری وحی سچی وحی ہے، یعنی وحی کو بھی سچ کہے اور اللہ کو بھی اچھا اللہ کہے. تو وحی کی تصدیق گویا نبوت کی تصدیق ہے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے. یہی تو اسلام ہے. اسی طرح امام راضی تفسیر کبیر اور جلد 1 صفحہ نمبر 730 پر لکھتے ہیں کہ عبد المطلب بن ہاشم جد رسول اللہ. یہ ذرا غور سے یہ بات سننے والی ہے کہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اپنی پہلی جلد صفحہ نمبر 730 پر لکھتے ہیں کہ جب جو موضوع ہے وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قواعد تھے، بنیادیں تھی بیت اللہ کی، جب اس کو بلند کر رہے تھے تو اس کے ضمن میں صاحب تفسیر کبیر نے لکھا کہ عبد المطلب بن ہاشم جد رسول اللہ، جو رسول اللہ کے دادا ہیں، اور عمر بن ظرف کانوا علی دین الاسلام، وہ دین اسلام پر یہ دونوں تھے. عبد المطلب بھی دین اسلام پر تھے اور عمر بن ظرف بھی دین اسلام پر تھے.
تو جناب ابو طالب نے یہی کہا تھا نا کہ میں اموت علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مروں گا۔ تو جناب عبد المطلب کا دین تو اسلام ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کان والا دین الاسلام، وہ دین اسلام پر تھے، بلکہ وہ اس چیز کے بھی قائل تھے ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی وہ پیدا ہونے سے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی ان کو یقین تھا، اور وہ ثواب کے بھی قائل تھے جناب عبد المطلب، وہ عقاب کے بھی قائل تھے کہ ثواب بھی ہوگا اور جزا بھی ملے گی، یعنی ڈے آف ججمنٹ کے قیامت کے بھی وہ قائل تھے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ کس نے لکھا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا اپنی پہلی جلد صفحہ نمبر 730 پر کہ جناب عبد المطلب، آپ نے تو فقط عبد المطلب کے بارے میں یہ کہہ کر آپ نے چھوڑ دی بحث کہ جناب عبد المطلب تک جب دین ہی نہیں پہنچا، اسلام ہی نہیں پہنچا، اعلان نبوت سے وہ پہلے فوت ہو گئے، تو اس کے بارے میں ہم بحث ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی بحث تو آپ کو کرنی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب نے یہ فرمایا کہ سوفا اموت علی ملت عبد المطلب یا اموت علی ملت اشیاخ، میں اپنے بزرگوں کی ملت پر مروں گا۔ تو جناب عبد المطلب کی جو دین تھا وہ کیا تھا؟ اسی لیے امام فخر الدین رازی خود لکھتے ہیں کہ وہ دین اسلام پر تھے، اور وہ زندگی میں یعنی پیدا ہونے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بھی قائل تھے، وہ ثواب کے بھی قائل تھے، وہ عقاب کے بھی قائل تھے، اور وہ اللہ کو واحد لا شریک مانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ مانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ مردار نہیں کھاتے تھے، اور نہ ہی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ولا یاکلون المیتہ، وہ مردار نہیں کھاتے تھے، میتتا وہ نہیں کھاتے تھے مردار، ولا یعبدون الاصنام، اور نہ ہی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑا اسلام اور کیا ہوگا کہ ایک بندہ کہے کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، اور عبد المطلب کی ملت یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، اور وہ مردار بھی نہیں کھاتا، اور وہ حضرت عبد المطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عقاب کے بھی قائل تھے، وہ ثواب کے بھی قائل تھے۔ تو اس سے بڑا اسلام کا دعوے دار کون ہوگا؟ اس سے بڑا مومن کون ہوگا جو ان سب چیزوں کا اقرار کرے؟ اسی لیے میرے بھائی، آپ کو اپنی تحقیق پر پھر رجوع کرنا چاہیے، آپ کو اپنی تحقیق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں نا، علم اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یہ ہمارے سچے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہر انسان کی بات حتمی بات ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی طالب علم ہیں اور ہم بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور ہمیں جو کچھ تحقیق میں ہمارے سامنے آیا تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وما علینا